بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام صحافی حضرات، کیمرہ مین، ٹیکنیشین، السلام علیکم. گزشتہ رات جو نارتھ کراچی میں ہوا یو پی موڑ پر، سب سے پہلے میں اس پر بات کرنا چاہوں گا. 12 تاریخ کو میں نے لوگوں سے درخواست کی تھی کہ جو ناانصافیاں، جو زیادتیاں سندھ میں جو بدعنوان گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے جو اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، ان ناانصافیوں کے خلاف، اس شہر کی تباہی کے خلاف، یہاں جو تعلیم کا نظام درہم برہم کیا ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل سے جو کھلواڑ کیا ہے، ان تمام ناانصافیوں کے خلاف ہم نے حکومت کے، بدعنوان حکومت کی ان تمام ناانصافیوں کے خلاف جو ہے پرامن احتجاج کے لیے لوگوں سے درخواست کی تھی کہ سفید پرچم لے کر 12 تاریخ کو گھروں سے نکلیں اور اپنی ناراضگی کا اظہار کریں پرامن طریقے سے، اور اس بات کا اظہار کریں کہ یہ شہر نہ تو غلاموں کا شہر ہے اور نہ ہی یہ شہر لاوارث ہے. اور اس سلسلے میں تمام سول سوسائٹی کے لوگوں سے بھی ملا ہوں، میں تاجر تنظیموں سے بھی ملا ہوں. مجھے بہت ساری جگہ جانے کا موقع ملا اور بہت ساری جگہ میں نہیں جا سکا وقت کی کمی کی وجہ سے. میں نے بعض جگہ سیاسی تنظیموں سے، مذہبی تنظیموں سے آپ کے ذریعے درخواست کی کہ وہ اس شہر سے وہ بھی محبت کرتے ہیں تو وہ بھی اس عمل میں، اس احتجاج میں، پرامن احتجاج میں شریک ہوں. میں نے جب یہ اپیل کی اور جو لوگوں کا رسپانس تھا، اور شہر گواہ ہے کہ شہر میں اس وقت جو ماحول ہے اس سے لوگوں میں بہت امید پیدا ہوئی، لوگوں میں احساس تحفظ پیدا ہو رہا ہے. جو شہر کی تقسیم تھی لسانی بنیادوں پر بھی، وہ لسانی بنیادوں پر تقسیم میں بھی کمی آ رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. اس شہر میں جب لوگ واٹر ٹینکرز اور ڈمپرز کی زد میں آئے اور کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور یہ کے بعد دیگر اس شہر کے نوجوان، اس شہر کے بزرگ، اس شہر کی خواتین اس ہیوی ٹریفک کی زد میں آ کر جاں بحق ہو رہی تھیں، تو میں نے لوگوں سے درخواست کی، پہلے حکومت سے اپیل کی کہ انہیں اس تباہ حال شہر میں آنے سے روکا جائے، ان کے لیے اوقات طے کیے جائیں، ان کی اسپیڈ طے کی جائے. جو محکمہ ہے ٹرانسپورٹ کا، اس نے جو اسپیسیفیکیشنز ان کی دی ہیں، ان اسپیسیفیکیشنز پہ اگر یہ پورا نہیں اترتے، ان کے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری نہ کیے جائیں، ان کے ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں، ان کی رجسٹریشن چیک کی جائے، اور اگر ہم نے کہا کہ حکومت نہیں کرتی تو عوام ان کو روکے گی، اس لیے کہ ان کے بچے قتل ہو رہے ہیں، ان کے بچے اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے جاں بحق ہو رہے ہیں.
لوگوں نے روکنے کی کوشش بھی کی اور اس پر ظاہر ہے کہ میرے خلاف مقدمات درج کر کے انہوں نے گرفتار بھی کیا، بے گناہ لوگ بھی گرفتار ہوئے۔ لیکن اس شہر میں یہ پیغام گیا کہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر کوئی شہر پر ہونے والے ظلم پر آواز اٹھا سکتا ہے۔ عوام کے اندر امید پیدا ہوئی، عوام میں حوصلہ پیدا ہوا اور لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو ڈم پر جلا دینا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے میں حادثہ ہوا تو وہاں ڈرائیور کو پتھر مار مار کے سر پہ کچل دیا اس کا سر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عمل درست ہے اور یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ واٹر ٹینکرز کو جلا دینا چاہیے، لیکن اب لوگ سوال کرتے ہیں۔ اگر ہیوی ٹریفک کو جاتے ہوئے دن میں دیکھتے ہیں تو لوگ ٹریفک پولیس کو ہاتھ سے پکڑ کے ہلا کے پوچھتے ہیں کہ یہ دن کے اوقات میں کیسے چل رہا ہے۔ یہ ان میں جو جرت پیدا ہوئی ہے، جو ان میں حوصلہ پیدا ہوا ہے، یہ اس شہر میں لوگوں میں امید پیدا کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ صرف مہاجر قوم کا مسئلہ نہیں تھا۔ جو لوگ حادثوں میں جاں بحق ہوئے ان میں بھی غیر مہاجر ہیں، ان میں پختون بھی ہیں، ان میں سندھی بھی ہیں، ان میں پنجابی بھی ہیں، تمام قومیتوں کے لوگ کراچی گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور وہ نوجوان بھاولپور کے تھے، وہ بھی جاں بحق ہوئے ٹریفک حادثے میں۔ اور صرف ٹریفک حادثات میں ہی زیادتیاں نہیں ہو رہی، ناانصافی نہیں ہو رہی۔ اس شہر میں جو لوگ مستقل آباد ہیں، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، ان کے بچوں کے ساتھ بھی تعلیمی میدان میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو میری قوم کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ باقاعدہ اسکول جو سینٹر پڑھتے ہیں ایگزامینیشن کے وہ بکتے ہیں، باقاعدہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے اندر نتائج تبدیل کرنے کے فی پرچہ پیسے لیے جاتے ہیں، اور جو بچے اپنی یعنی بچپن سے وہ اپنا ذہن بناتے ہیں اور ماں باپ کے سامنے خوشی خوشی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا بڑے ہو کے، میں انجینئر بنوں گا بڑے ہو کے، وہ بہترین طالب علم ہونے کے باوجود جب وہ پیسے نہیں دے پاتے، وہ خریدے ہوئے سینٹرز میں اپنا سینٹر نہیں ڈلوا سکتے اور دوسرے لوگوں کو نمبر دینے ہوتے ہیں، تو آپ کے بچوں کو حاضر ہونے کے باوجود ایبسنٹ کر کے ان کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ آپ پھر اپلیکیشن دیتے رہیے، پھر آپ مقدمات کرتے رہیے، لیکن ظاہر ہے جب وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا مستقبل ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب ان معصوم بچوں کا خواب چکنا چور ہوتا ہے تو ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے، وہ تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ تکلیف صرف مہاجر قوم کے نوجوان، مہاجر قوم کے بچے محسوس نہیں کرتے، بلکہ ظاہر یہاں رہنے والا ہر شخص اسی طرح وکٹم ہے۔ اس شہر میں اگر انفراسٹرکچر نہیں ہے اور اس شہر کا اگر کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے تو صرف مہاجر قوم متاثر نہیں ہو رہی، بلکہ مہاجر قوم کے ساتھ ساتھ جو مختلف قومیتیں یہاں آباد ہیں وہ بھی اس کے وکٹم ہیں۔ اگر اس شہر کا پانی فروخت کیا جا رہا ہے اور جو ہمارا حق ہے، ہماری لائنوں میں پانی نہیں آتا اور پانی بند کر کے وہ پانی ٹینکروں کے ذریعے بھاری رقومات وصول کر کے بیچا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی صرف مہاجر قوم وکٹم نہیں ہے، اس شہر میں رہنے والا پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی بھی وکٹم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے تک مہاجر قوم کی ریکگنیشن کو متنازع بنا کے رکھا اور سندھی، بلوچی، پختون ان میں تفریق پیدا کر کے رکھی، کیونکہ آفاق کے بارے میں لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آفاق
لسانی سیاست کرتا ہے، لیکن آفاق نے اس اپنی شناخت کے ساتھ میں جس کے پاس گیا اور جو میرے پاس آیا، میں نے ہر شخص کو اس بات پر کنونس کیا کہ تم کسی کی قومیت تبدیل نہیں کر سکتے. جو شخص اللہ نے پیدا کیا، یعنی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے جس چیز کو تخلیق کیا اللہ نے اس کی شناخت رکھی. اور قرآن نے کہا سورہ نساء میں ہم نے تو پیدا کیا ایک نر اور مادے سے رکھی تمہاری قومیں اور قبیلے تاکہ تمہاری شناخت ہو. تو اللہ نے شناخت رکھی، اور جو ہم نے تخلیق کیا، اللہ کی مخلوق نے تخلیق کیا، اس کی بھی شناخت ہو. بغیر شناخت کے کسی چیز کا وجود قائم نہیں رہتا. تو مجھے جب موقع ملتا ہے تو میں نے لوگوں کو قائل کیا، جس کی وجہ سے یہ مطالبات آہستہ آہستہ ختم ہو گئے کہ اس سندھ میں رہنے والا ہر شخص سندھی ہے. جب برطانیہ میں پیدا ہونے والی تیسری نسل پنجابی ہو سکتی ہے، اس پاکستان میں رہنے والے مختلف قومیتوں کے لوگ مختلف صوبوں میں رہنے کے باوجود اپنی قومیتوں کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں. اس کراچی میں رہنے والا پختون تیسری نسل اس شہر میں جوان ہونے کے باوجود پختون رہ سکتا ہے. تو پھر جب میں پختون نہیں ہوں، سندھی نہیں ہوں، بلوچ نہیں ہوں، پنجابی نہیں ہوں، تو ظاہر ہے میری اپنی ایک شناخت ہے، تو میں اس شناخت کے ساتھ زندہ کیوں نہیں رہ سکتا. جب میں نے کنوینس کیا تو لوگ قریب آئے، چاہے وہ سندھی قوم پرست ہوں، چاہے وہ پختون. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب آفاق احمد گرفتار ہوا تو آفاق احمد کے جو وکلا ہیں جو مہاجر قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ بہت بڑی تعداد میں موجود تھے. لیکن اس کے باوجود لوگ آفاق کو کیونکہ سمجھ چکے تھے کہ آفاق متعصب نہیں ہے، وہ اپنی قوم سے محبت ضرور کرتا ہے، کسی سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ وہ تمام لوگوں کے حقوق کی بات کر رہا تھا. تو میرے کیسز کی پیروی کرنے کے لیے سندھی وکیل بھی وہاں موجود تھا، بلوچ وکیل بھی وہاں موجود تھا، اور پنجابی وکیل اور پختون وکیل بھی وہاں موجود تھے، بڑی تعداد. جب میں نے ٹریفک حادثات کی بنیاد کے اوپر درخواست کی تھی کہ اس ٹریفک کو روکنے کی کوشش کی جائے اور ان کے اوقات متعین کیے جائیں، تو ایک مخصوص جماعت نے پروپیگنڈا کیا کہ آفاق پختون مہاجر تصادم کرنا چاہتا ہے. اگر آفاق پختون مہاجر تصادم کرنا چاہتا تو آفاق جیل سے رہا ہونے کے بعد جو پختون جاں بحق ہوئے تھے ان کے گھر براہ راست نہیں جاتے، اور وہاں لوگ آفاق کا والہانہ استقبال نہیں کرتے. وہ خوش ہو کر کہ وہ اس کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے پہنچائے، وہ آفاق کے حق میں نعرے نہیں لگاتے پختون. یہ ساری صورتحال جو ہماری انتھک محنت کے بعد پیدا ہوئی کہ اس کراچی میں رہنے والی تمام قومیتیں جو مہاجروں سے دور تھیں، جو تفریق لوگوں کے درمیان پیدا ہو گئی تھی، ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ اگر آفاق کبھی یہ کہتا ہے کہ 5 کروڑ کی دکان کے سامنے 5,000 روپے کا ٹھیلا لگا دیا، تو وہ اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوتا. اگر آفاق یہ کہتا ہے کہ اس شہر میں جو کچی آبادیاں بسائی گئی ہیں وہ ہمیں آبادی کا تناسب بگاڑ کر اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ان کو پلانڈ آبادی کے اندر تبدیل ہونا چاہیے، جس طرح آپ نے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہے، جس طرح آپ نے لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہے، اس طرح کراچی کے ہر ٹاؤن کے اندر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہونی چاہیے تاکہ کچی آبادیاں مستقل آبادیوں میں تبدیل ہوں، جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رسائی آسان ہو. تو وہ کسی قومیت کے خلاف بات نہیں ہوتی بلکہ اس شہر کے مفاد میں بات ہوتی. اور جب اس چیز کو لوگوں نے محسوس کیا اور آفاق احمد نے بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی خوف کے جب یہ کہا کہ پیپلز پارٹی ہماری نیچرل الائی نہیں ہو سکتی لیکن سندھی مہاجروں کا نیچرل الائی ہے، اور آفاق احمد نے یہ بات کہی کہ آفاق احمد اور مہاجر قومی موومنٹ اگر سندھ کے پانی کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تو وہ سندھی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. تو سندھیوں نے اس کو سراہا. جب میں عدالت اپنی پیشی پر گیا اور وہاں سندھی لائر فورم کے حوالے سے کوئی کیمپ لگا ہوا تھا جو
دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے اسی پانی کے مسئلے پر. تو میں وہاں پر بھی گیا, اور جب میں وہاں گیا تو میں نے یہ کوئی بات نہیں کی کہ صاحب نیا سندھی اور پرانا سندھی. میں نے وہاں جا کر بھی, انہوں نے تحفتاً مجھے اجرک پہنائی, میں نے خوشی سے پہنی. انہوں نے تحفتاً مجھے سندھی ٹوپی پہنائی, میں نے خوشی سے پہنی. لیکن ساتھ میں نے انہیں یہ کہا کہ سندھی اور مہاجر دو قومیں ہیں جو اس سندھ کی مستقل آباد قومیں ہیں, جو یہاں کے مستقل باشندے ہیں. اور میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر میں نے آپ سے ملے بغیر سندھ کے پانی کے اوپر ڈاکے کے لیے مذمت کی, اور میں نے کہا کہ میں سندھی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں, تو سندھی بھائیوں کو بھی اسی طرح جو مہاجر نوجوانوں کے ساتھ معاشی قتل ہو رہا ہے, باقاعدہ منسٹروں سے حلف اٹھوایا جاتا ہے کہ یہ نوکریاں بیچو گے, لیکن بیچو گے بھی صرف سندھی کو, آپ غیر سندھی کو نہیں بیچ سکتے. تو یہ تعصب تو قومی دھاری کی پارٹی کر رہی ہے, میں نہیں کر رہا. میں نے کہا کہ سندھی بھائیوں کو مہاجر بھائیوں کے قریب لانے کے لیے مذمت کرنی چاہیے اس اقدام. میں نے ان سے یہ بات کہی کہ جب کراچی کا رزلٹ انٹرمیڈیٹ کا 37% بنا کر لاڑکانہ کا 87% بناتے ہیں, اور یہاں کے بچوں کو آپ میڈیکل اور انجینئرنگ کالج سے محروم کر دیتے ہیں, تو آپ کو حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرنی چاہیے. زین شاہ میرے پاس تشریف لائے, ظاہر ہے کہ وہ جی ایم سید کے پوتے ہیں اور ان کا سندھ کی سیاست میں ایک بڑا قد ہے. میں نے ان سے یہی بات کہی, اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آفاق بھائی ہم کسی بھی فورم پہ کراچی میں بیٹھ کر مہاجروں کے مسائل پر بات کریں گے. تو میں نے اگر باقی تمام قومیتوں کو بغیر لڑے محبت کے ساتھ اگر کنونس کرنے کی کوشش کی تو یہ میرا جرم ہے. میں نے جب غیر مہاجر حوالے سے جب میں نے پختونوں کے معاملات کے اوپر بات کی تو میرے اوپر ان کا اعتماد تھا, جس کی وجہ سے نازم آباد کے اندر باقاعدہ مہاجر اور پختون کلیش ہو گیا, اور اس کلیش میں فائرنگ ہو گئی. اس میں 2-3 پختون زخمی ہوئے اور سیریسلی انجرڈ ہوئے. ایک جماعت کے ایم این اے وہاں پہنچے تھے, انہوں نے ان پر اعتماد نہیں کیا. انہوں نے کہا اگر بیٹھ کر ٹیبل پہ ہی بات کرنی ہے مقدمات کی بجائے تو پھر میں یہاں نہیں لڑوں گا, میں آفاق کے پاس جاؤں گا. اگر پختونوں نے میرے اوپر اعتماد کیا تھا تو کوئی میرا کردار ہوگا جس کی وجہ سے اعتماد کیا. ان کو اس بات کا یقین ہوگا کہ آفاق اپنی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ہم سے نفرت نہیں کرتا, اور جو شخص اپنی قوم سے محبت کرتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا, اور جو شخص اپنی قوم سے محبت نہیں کرتا وہ دوسرے کے ساتھ وفا کیا کرے گا. اس بات کو ریئلائز کر کے 3 ویگوں بھر کے یہاں پر جو ہے وہ پختونوں کی آ گئی, اور انہوں نے کہا ہم آپ کے گھر پہ بیٹھ کے جرگہ کریں گے کہ صاحب یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا. میں نے جو مہاجر جن کے ہاتھوں سے فائرنگ ہو گئی تھی میں نے ان کو لوگوں کو بھیج کے میسیج کیا, اور انہوں نے بھی میری عزت رکھی کہ میرے کہنے پر وہ یہاں تشریف لے آئے. اسی گھر میں بیٹھ کے اسی لان میں بیٹھ کے 50-60 بزرگ پختونوں کے اور مہاجروں کے بیٹھے ہوئے تھے, جرگہ ہوا اور میں نے فیصلہ کیا. ایک دن میں فیصلہ کیا, اور اس فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے دن سب لوگ مٹھائی اور ہار لے کر آئے, اور اتفاق سے یہاں پر کوئی جرنلسٹ اتفاق سے موجود تھے کیمرے کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس مسئلے پر آپ نے کیا. میں نے کہا میں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا بھائی, ان لوگوں کا دل بڑا تھا کہ انہوں نے میری بات مان لی اور ایک دوسرے سے معافی مانگ کر گلے مل لی. میں نے مہاجر خاندان مہاجر فیملی کو کہا کہ تمہارے ہاتھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے اور تم وہاں کمپنسیشن کی بات ہوئی تھی. میں نے کہا کمپنسیشن گئی بھاڑ میں, جب ایک زیادتی ہو گئی اور تم اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہو کہ ہاں غلط ہو گیا, تو میں نے کہا تمہیں اس وکٹم کے گھر جانا چاہیے. اور میں نے وکٹم کے لوگوں کو سمجھایا کہ جب یہ تمہارے گھر آئے گا تو تمہیں بڑا دل کر کے اس کو معاف کرنا ہے, معاف جی ٹھیک نہیں کرنا. تو انہوں گلے میں وہ ان کے گھر گئے, پختونوں نے اعتماد کیا تو میرے پاس جرگے ہوتے ہیں نا. آج اس ساری صورتحال کو دیکھ کر میری تمام کمپین جو میں نے یہ سفید پرچم میں نے متعارف کیوں کروایا, میں نے سفید پرچم متعارف اس لیے کروایا تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آفاق احمد کوئی پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے کہ عوام کا مینڈیٹ میرے پاس نہیں ہے, اس کی وجہ یہ کہ مینڈیٹ دینے والے لوگ مجھ سے خفا ہیں. سب کو معلوم ہے کہ مینڈیٹ کہاں بنتا ہے, سب کو معلوم ہے کہ فیصلے الیکشن کے کہاں ہوتے ہیں. مجھ سے وہ راضی نہیں ہے, مجھ سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے.
نہیں ہے میرے پاس مینڈیٹ. لیکن اگر میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو پھر کسی کو میری کسی موو سے پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ سب جانتے ہیں سندھ کی مطلب سب سے بڑی آئینی شخصیت وہ اگر یہ کہے کہ میں یہ نہیں ہونے تو یہ ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر یہ کہاں لکھا ہے کہ میں نہیں ہونے. عدالت ہے, اگر غلط ہے تو عدالت سے چل جاؤ ادھر. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو کل واقعہ ہوا وہ آپ نے صرف اس لیے کیا, اور سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ آپ شہر میں خوف و ہراس پھیلائیں, پینک کریں, یا آپ ان طاقتوں کو جو مجھے روکنا چاہتی ہیں ان کے لیے آپ جواز فراہم کریں کہ دیکھو صاحب یہاں پہ شہر میں حالات خراب ہیں اس لیے آپ جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹی کو روک لیجیے. بات یہ ہے کہ تمام لوگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, آپ جب ایکٹیویٹی کرتا ہے. کل شہر میں جو کچھ ہوا باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت وہاں واویلا مچایا گیا کہ جناب 5 بندے مر گئے, کسی نے کہا 7 لوگ مر گئے, اور ڈمپر کچل کے چلے گئے. اور جو میں ابھی بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ جس طرح ڈمپر کو فوکس کیا ہوا تھا اور اس کے بعد ایک موٹر سائیکل اس ڈمپر کے آگے پھینکی گئی اور اس کے بعد وہ ڈمپر اس کے اوپر سے جا اس پر سے گزر گیا اور شور مچایا, کچل کے دوبارہ یہ لوگوں کو بھاگ رہا ہے, دیکھو یہ بھاگ رہا ہے. اور اس کے بعد ڈمپر کے ساتھ ساتھ وہ کیمرہ ٹرن ہوا ہے. کیا سی سی ٹی وی کیمرے اس طرح ٹرن ہوتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہمارے جو ادارے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کیا اس ڈمپر کے ساتھ ساتھ موو کر رہا تھا, فل ٹائم اس کے ساتھ موو کیا اس کیمرے کو. اس کا مقصد ہے کہ آپ سارے کیمرے لگا کر باقاعدہ یہ ویڈیو بنا کر پورے شہر کو پینک کرنا چاہتے ہیں. اس شہر کے اندر آپ نے واویلا مچایا اور اس کے بعد آپ نے ڈمپر جلوا دی, اور ڈمپر جلوانے کے بعد آپ نے ڈمپر والوں کو بھی لا کے کھڑا کر دیا اسی جگہ پر, اور انہوں نے بھی پاکستان کو میں بائیکاٹ کرتا ہوں. تو بھائی ایک بندہ مرد آباد کہہ رہا ہے, ایک بندہ بائیکاٹ کر رہا ہے, یہ میرے باپ دادا کا ملک ہے. ہم بائیکاٹ اور مرد آباد سننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہم اس ملک کے خلاف نعرے سننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہم بھائی چارگی چاہتے ہیں, ہم پرامن طریقے سے اپنے لوگوں کا تحفظ چاہتے ہیں, ہم پرامن طریقے سے اپنے لوگوں کی ایجوکیشن چاہتے ہیں, ملازمت چاہتے ہیں, بزنس کے مواقع چاہتے ہیں. لیکن ہماری اس پرامن جدوجہد کو سبوٹیج کرنے کے لیے آپ دہشت گردی کریں, اور اس دہشت گردی کے جو مجرمان ہیں, جو مین کلپریٹس ہیں, ان کو گرفتار نہ کیا جائے تو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. میرے دلوں میں وسوسے آ سکتے ہیں. میرے ساتھی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آفاق بھائی اگر اس شہر کے اندر یہ سب ویڈیو کلپس موجود ہیں, یہ موجود ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین کے گھر کے اوپر میٹنگیں ہوئی ہیں اور وہاں ان حاجیوں کو بلایا گیا ہے جنہیں پیرول پر رہا کروایا گیا تھا, اور وہاں ٹارگٹ اسائن کیے گئے ہیں, اور یہ سب کچھ ہوا ہے, اور یہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. لوگوں کے میں جس طرح بعض اوقات ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں کہ دیکھیے سیاسی مخالفین کو کھود کے نکال لیا جاتا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس واقعے کے اندر ملوث تمام لوگوں کو ایک دن میں گرفتار کر کے آپ عوام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس شہر کے اندر جو امن و امان تباہ کر رہا ہے وہ کون ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں تصادم سے بالکل گریز کر رہا ہوں, اور میں ظاہر ہے کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ شہر میں اور ان کے حالات سے میں واقف ہوں. کوئی سیاسی جماعت کے ایم سی کی عمارتوں پہ قبضے کر کے اپنے آفیسز کھول کے بیٹھے ہوئے, کوئی پوچھنے والا نہیں. پلے گراؤنڈس کے اندر جہاں چاہیں آپ انکروچمنٹ کر کے اپنے آفیسز بنا لیں, کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اور آفاق احمد ایک لیگل پراپرٹی کے اوپر اس مالک مکان کی اجازت سے, اس مالک مکان کی رضامندی سے
وہاں آفس کھولنا چاہتا ہے اور اگر وہاں کنسٹرکشن ہوتی تو آپ وہاں اس کو نہیں الاؤ کریں. اور وہاں پر آپ نے پرچم بھی لگا دیے اور آپ نے کہا کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ 6 تاریخ کو ہم عید ملن پارٹی کریں گے. اور پھر پولیس کے الرٹ بھی جاری ہو گئے کہ جناب یہاں تصادم کا خطرہ ہے اور یہاں پر ایک پارٹی اپنے آفس کی اوپننگ کرنا چاہتی ہے اور ایک پارٹی یہاں پر جو ہے وہ عید ملن پارٹی کرنا چاہتی ہے. آفاق احمد تصادم نہیں چاہتا تھا. آفاق احمد نے 6 تاریخ کا پروگرام کینسل کر دیا. یہ اس پاکستان میں اور اس شہر میں جو امن و امان کے ذمہ دار ادارے ہیں جو انفارمیشن کلیکٹ کر کے گورنمنٹ کی سپورٹ کرتے ہیں, جو خفیہ ادارے ہیں, انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آفاق نے تصادم سے بچنے کے لیے جب آپ وہاں پر کسی جماعت نے اپنا عید ملن پارٹی رکھی اور پرچم لگائے اور باقاعدہ وہاں پر اس قسم کا ماحول پیدا کیا کہ جناب تصادم ہو جائے گا. آفاق نے کہا بھائی آپ آفس کی اوپننگ بعد میں کر لیجیے گا. آفاق اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ اگر آفاق کو آپ روزانہ یہ کہیں تصادم ہو جائے گا تو آفاق گھر میں بیٹھ جائے, آفاق اپنا گلا گھونٹ لے. اگر تصادم کا بار بار یہ جواز پیش کیا جائے تو پھر اس شہر کے اندر قانون کہاں, اس شہر کے اندر ادارے کہاں, اس شہر کے اندر پولیس اور رینجرز کہاں ہیں؟ اگر مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھیڑیا مارکیٹ میں آ جائے اور اس کے بعد ہم سارے شہریوں کو کہیں کہ اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھیڑی کو گرفتار کر لیجیے, بھیڑی کو قید کر لیجیے یا اس کو مار دیجیے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ صاحب بھیڑیا آ رہا ہے اس لیے تمام لوگ جو ہے وہ گھروں میں قید ہو جائیں؟ بھائی جو دہشت گردی کر رہا ہے, جو امن و امان کو تباہ کرنا چاہتا ہے, اس کے خطرے کے پیش نظر مجھ سے میری سیاسی ایکٹیویٹی کو بند کرنے کا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا. مہاجر قومی موومنٹ حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ جو کل ہوا ہے وہ انتہائی الارمنگ ہے. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی وقت بھی شہر کا امن تباہ کرنے کے لیے یہ لوگ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں. اگر آج انہیں گرفتار کر کے انہیں عوام کے سامنے ایکسپوز نہیں کیا اور انہیں ان کے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا, جو لوگ کل کے واقعے میں ملوث ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ کسی کے بھی فیوریٹ ہوں, انہیں گرفتار ہونا چاہیے اور انہیں ان کی کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. عوام کے سامنے ان کے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے تاکہ عوام پہچان سکے کہ اس شہر کا امن کون تباہ کر رہا ہے اور کون دہشت گردوں کے ساتھ مل کر اس شہر کی بربادی کر رہا ہے. یہ جو نورا کشتی چلتی ہے یہ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی. سب ایک ساتھ مل کے کاروبار کر رہے ہیں, سب اس شہر کا امن تباہ کر رہے ہیں اور اس شہر سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن اس شہر کے اندر میرا نہیں, لیکن عوام کا لوگوں کے دلوں میں ضرور خوف ہے, کیونکہ آفاق کی حیثیت نہیں ہے, کمزور ہے آفاق. لیکن جس طرح لوگ جمع ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں سے خائف ہیں کہ یہ لوگ اگر جمع ہوئے اور اگر عوام جمع ہو کر ایک دوسرے کا سہارا بنی اور عوام جمع ہو کر اگر ایک دوسرے کی امید بنی تو پھر جو لوگ اب تک عوام کو بیوقوف بناتے رہے ان کی جو سیاسی دکانیں ہیں وہ لپٹیں گی. آفاق احمد نے جو بھی مطالبات کیے ہیں اس وجہ سے کیے ہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ عوام پرامن طریقے سے لوگوں کو یہ بتائے کہ بھائی ہم انسان ہیں, زندہ ہیں, ہمیں نوچتے ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمارے بچوں کو جب سڑک پہ سے کھرچ کے ان کی لاشیں اٹھاتے ہو جو ٹینکر اور ڈمپر کے نیچے آتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم ان کی تصویریں دیکھتے ہیں تو لوگ گھروں میں دہل جاتے ہیں کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. کل جو واقعہ ہوا ہے سر کچل گیا, شناخت نہیں ہو سکتی تھی, جیبوں میں سے اس کے جو ڈاکومنٹس تھے اس سے اس کی شناخت کی گئی اور چھپا والا اس کو کھرچ کے نکال رہا ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہم انسان ہیں, زندہ ہیں. جب ہمارے معصوم بچوں کے خواب چکنا چور ہوتے ہیں اور وہ میڈیکل کالج میں اور انجینئرنگ کالج میں صرف اس لیے ایڈمیشن نہیں لے سکتے کہ متعصب گورنمنٹ ان کے مارکس خراب کرتی ہے, ان کے رزلٹس خراب کرتی ہے جان بوجھ کر, ہمیں دکھ ہوتا ہے ان بچوں کے رونے پر. جب باپ سے کوئی فرمائش بچہ کرتا ہے اور باپ اپنی بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے.
اور اگر اس دکھ کو ہم محسوس کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم زندہ ہیں, ہمیں لاشیں سمجھ کر ہمارے اوپر سے رونتے ہوئے گزرو مت. اس احتجاج کا بنیادی مقصد صرف یہ, اور صرف یہ ڈمپر کے خلاف نہیں ہے, یہ تو بیسکلی گورنمنٹ کی زیادتیوں کے خلاف ہے. ڈمپر کا بھی قصور تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ڈمپر کو آزادی کس نے دی؟ ڈمپر سے پیسے وصول کر کے شہر میں دندنانے کی آزادی تو ظاہر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دے رہی ہے. ہمارا اگر احتجاج ہے تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہے, اس بدعنوان گورنمنٹ کے خلاف, اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم زندہ ہیں. ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے کہ آپ مجھے مار دیجئے تو یہ خاموش رہے گا, اور یہ اگر مارے جائیں تو میں خاموش رہوں گا. یہ شہر, اس شہر میں بسنے والی مہاجر قوم اور اس شہر میں بسنے والے ہر اس شخص کا شہر ہے جو اس شہر کو اپنا کہتا ہے اور جو اس شہر سے محبت کرتا ہے. اور ہم سب مل کر ان زیادتیوں کے خلاف پرامن احتجاج کریں گے 12 تاریخ کو. اور میں تمام لوگوں کے پاس گیا تھا, بہت اچھا رسپانس تھا, لیکن میں بعض جگہ نہیں جا سکا. میں آج آپ کے توسط سے تمام سول سوسائٹیز کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور اس احتجاج میں شریک ہوں. یہ پرامن احتجاج ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی ٹائر نہیں جلا رہا, کوئی ہنگامہ نہیں کر رہا. اپنی اپنی گاڑیاں گھروں سے لے کے نکلیں, اپنی اپنی موٹر سائیکلیں گھروں سے لے کے نکلیں. تمام برادریاں, چاہے وہ سلطان پور کی برادری ہو, چاہے وہ پرتاپ گڑھ کی برادری ہو, چاہے وہ بندھانی برادری ہو, چاہے وہ راجپوت ہوں, چاہے وہ رانگڑ ہوں, چاہے وہ عباسی برادری ہو, چاہے وہ قائم خانی ہوں. میں سلطان پور کے لوگوں سے, شاہجہاں پور کے لوگوں سے, تمام برادریوں سے میں اپنی درخواست کرتا ہوں کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں. اس قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر پرامن احتجاج کے لیے بلا خوف گھروں سے نکلیں سفید پرچم لے کر. ہم کوئی ہنگامہ کرنے نہیں جا رہے. اسی طرح میں تمام سندھی بھائیوں سے, پشتون بھائیوں سے, بلوچ بھائیوں سے, پنجابیوں سے جو اس شہر میں رہتے ہیں, شہر کو اپنا سمجھتے ہیں, ان سے میری درخواست ہے پرامن طریقے سے آئیے, اپنے اپنے گھروں سے اپنی گاڑیوں میں باہر نکلیں, اپنے خاندان کو لے کے باہر نکلیں, اور پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروا کے پرامن طریقے سے اپنے اپنے گھروں کو جائیں. یہ احتجاج اس شہر میں تبدیلی کی بنیاد ڈالنے جا رہا ہے. اس شہر کی جو تقسیم ہے لسانی بنیادوں پر, اس کو اگر ختم نہیں کر سکا تو اس کو منیمائز کرنے جا رہا ہے, اور اس عمل میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں پھر دوبارہ تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ شہر کا امن مجھے بہت عزیز ہے, لیکن اگر کوئی شہر کا امن تباہ کر رہا ہے تو اس سے ڈرا کر شہر کے لوگوں کو گھروں میں قید نہیں کیا جا سکتا, بلکہ جو امن تباہ کر رہا ہے اس کو گرفتار کر کے شہر کو محفوظ بنانا حکومت کی ذمہ داری. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے, اور اگر کوئی تشنیگی رہ گئی ہو جو میں بات نہیں کر سکا ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. صاحب یہ بتائے گا کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ 12 تاریخ کو آپ نکلیں گے, تمام آپ برادریوں سے اپیل بھی کر رہے ہیں. گزشتہ رات جو وہاں پہ ماحول بنا ہوا تھا, وہاں خانہ جنگی کرنے صورتحال نظر آ رہی تھی. اگر عوام کراچی کی آپ کے ساتھ نکل کے باہر آتی ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس سے رخص عمل کے معاملات بن جائیں, اس وقت آپ کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ میں نے یہی تو بھی آپ سے عرض کی, اگر کوئی معمولی جانور تو شہر میں ہو تو شہریوں کو گھروں میں قید کرنا ضروری ہے یا اس معمولی جانور کو گرفتار کرنا ضروری؟ دہشت گردی کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں, عوام زیادہ ہے جو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اکثریت کو ان چند لوگوں کی وجہ سے تو قید نہیں کر سکتے, ان کی تمام سرگرمیاں تو معطل نہیں کر سکتے. بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے, حکومت کے پاس وقت ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت یہ سب پہنچ چکی. اور میں نے جس طرح عرض کی کہ خدا نہ کرے اگر آپ تمام لوگوں کو جانتے پوچھتے کہ اس میں ویڈیو کے اندر لوگ موجود ہیں جنہیں لوگوں نے سرکل کر کے سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایکسپوز کیا, جن کے جو ٹیلی فونک کنورسیشنز ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں.
تو اس کے باوجود اگر ان مین کلپریٹس کو حکومت گرفتار نہیں کرتی تو پھر ظاہر ہے کہ میں بھی اس طرح سوچ سکتا ہوں اور عوام بھی سوچ سکتی ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ حکومت کی مرضی سے ہوا ہے. اگر اس میں حکومت ملوث نہیں ہے تو انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا. چیئرمین صاحب کل جو آپ نے جگہ کا اپنا انتخاب کیا ہے, اسٹریٹ ڈمپر ایسوسیشن ہے, ان کا جو رویہ تھا بات کرنے کا وہ دھمکی آمیز تھا کہ اگر 12 تاریخ کو یہ ریلی نکلتی ہے تو پورے پاکستان کی سڑکیں بند کریں گے, ہیوی ٹریفک بند کریں گے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک آدمی بیٹھ کر جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت سارے ٹولز استعمال ہو رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان سب کا ہینڈل کوئی ایک ہے اور عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا ہینڈلر کون ہے. اچھا چیئرمین صاحب, جس جگہ پر آپ نے ملاقات کرنے کا پہلے سے بتا دیا اور یو پی موڑ کا, اسی جگہ سے اس وقت ناخوشگوار واقعے کی آغاز ہوا, کیا آپ اپنا پوائنٹ بدلیں گے یا اس بارے میں کچھ آپ کیا کہتے ہیں, کچھ میچ ہو رہی ہے یہ بات؟ میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ دیکھیے ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ کوئی ریلی نہیں ہے, اس لیے کہ ریلی کا کوئی ڈیسٹینیشن ہوتا ہے, وہاں پہ رک کر خطاب ہوتے ہیں. میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ سفید پرچم لے کے گھروں سے نکلیں. لوگ گھروں سے نکل کے کوئی کہاں سے نکلے گا, کوئی کہاں سے نکلے گا. میں انہیں جوائن کروں گا, عوام مجھے جوائن نہیں کرے گی, میں انہیں جوائن کروں گا صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہاں چیزیں اس احتجاج میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں کہ اس شہر کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے میں یہ سفید پرچم لے کے علامتی طور پر لوگوں سے حکومت سے اپنی ناراضگی اظہار کرنے گھر سے باہر نکلا ہوں. تو کوئی اجتماع خطاب کے لیے نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا ضروری ہوا کہ لوگوں کو منظم کرنے کے لیے بات بھی کرنی پڑی تو میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو میں یہ ہدایت کر رہا ہوں, جو شرکا آئیں گے, جو لوگ شریک ہوں گے, جو شہر سے لوگ گھر سے باہر نکلیں گے, چاہے وہ ورکر ہو چاہے وہ ہمدرد ہوں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں پر نگاہ رکھیں, اس لیے کہ لوگ آپ کی جدوجہد کو سبوٹیج کرنے کے لیے نعرے بازی بھی کر سکتے ہیں, شیطانی بھی کر سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اسی وقت پکڑ کے اور انتظامیہ کے حوالے کیا جائے. دوسرا ایک اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جتنے لوگ, مائیں بہنیں بزرگ نوجوان, جو لوگ گھروں سے فلیگ لے کے وائٹ پرچم لے کے باہر نکلتے ہیں وہ اپنے فون اور فون میں ڈیٹا وہ لے کر نکلیں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم رابطے کے لیے اس فون کو استعمال کریں. اس لیے کہ اگر آپ کے پاس فون ہے تو آج کل جو یہ دور جو ہے ٹیکنالوجی کا, تو کوئی بھی شخص گاڑی میں بیٹھ کر آپ تمام لوگوں سے, چاہے وہ کتنے ہی لوگ ہوں, چاہے وہ 50,000 ہوں, چاہے وہ لاکھ ہوں, ان سب سے بات ہو سکتی ہے. تو تمام لوگ اپنے فون لے کر اپنے ساتھ آئیں, جن کا اگر پاور بینک ساتھ لا سکتے ہیں پاور بینک بھی ساتھ لائیں, تاکہ اگر آپ کی بیٹری لو ہو تو آپ اس کو چارج کر سکیں اور اس میں ڈیٹا ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ بھی چانس ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے قائدین آپ عوام سے ٹیلی فون کے ذریعے بات کر لیں, اسی وقت تمام لوگ اپنے فون ساتھ لیں. جی آپ اچھا آپ صاحب یہ بتا دیں, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے کچھ پہلے رمضانوں میں اسی لیاقت جج کے پاس بیٹھ کر بتائی ہے. دوسرا آج پریشد کی ترجمان ہے سامنے لگے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آفاق احمد کی سیاسی ایکٹیویٹیز آئے تھے اس میں آ کے دیکھیے جو آپ نے جو فرمایا وہ میں کہنا نہیں چاہتا. میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو افطار اور ڈنر پہ لوگوں نے دیکھا ہے, کل بھی انہیں ساتھ ہی دیکھا ہے. کل کا جو کچھ مطلب جو کانسپریسی تھی جو کل جو اس شہر میں ہوئی ہے, اس میں بھی ساتھ ہی دیکھا ہے کہ آفاق احمد کو شہر میں موو کرے تو وہ ظاہر ہے اس کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شہر میرا, دعوے بھی کیا. لیکن اسی شہر کے اندر ظاہر ہے اگر کوئی اسلحہ لہراتا ہوا آپ کے پاپولیٹڈ ایریا کے اندر اگر آیا ہے اور 5 منٹ پہلے آپ وہاں خطاب فرما رہے تھے,
ظاہر یہی پہلے رمضان میں لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کل بھی ایک ساتھ ہی نظر آئے سب کچھ. میرے خیال ہے عوام کو سمجھانے کی شاید اب ضرورت نہ پڑے. عوام بات یہ ہے تو عوام مجھے سکھا رہی ہوتی ہے, سوشل میڈیا کے تھرو مجھے عوام کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور آپ اس کے اوپر یہ ریئیکشن دیں. اچھا یہ بتائیے کہ زیادہ مسئلہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس وجہ سے کہ آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں انٹری کر رہے ہیں, اس وجہ سے زیادہ پرابلم لوگوں کو ہو رہی ہے. اگر آپ وہاں سے چھوڑ دیں ایکٹیویٹی تو شاید وہ برداشت کر سکیں. آپ حکومت سے میرے مطالبہ شہر کریں میں تو بندوں حکومت سے آگے کوئی سیاست کر سکتا ہے, میں جو ہے وہ اپنے شہر میں ڈسٹرکٹ سینٹر میں نہیں کر سکتا. مطلب بندوں سے آگے آپ یہاں سیاست کر لیجیے, آپ چکوال سے آگے یہاں سیاست کر لیجیے, اور آفاق احمد اپنے شہر میں رہ کر ڈسٹرکٹ سینٹر میں نہیں کر سکتا. کیسے ممکن ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں چل رہی تھیں آپ سے منسوخ کر کے کہ آپ یادگار شہدا بھی جائیں گے, تو کیا یہ درست ہے آپ جائیں گے یادگار شہدا؟ اچھا آپ میں اسی سوال میں ایڈ کروں گا کہ سوشل میڈیا پر آپ کے نام سے کچھ ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں جس پہ اس قسم کی کچھ افواہیں پھیلتی رہتی ہیں, تو 12 تاریخ کے حوالے سے آپ کیونکہ ہمارا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہ آفاق نیوز ہے, ٹھیک ہے نا. جو یہ جو اکاؤنٹ کے اوپر ایک اکاؤنٹ کے اوپر اس پہ چلا وہ بیک ہے, اور اس پہ یہ خبر چلائی گئی کہ شہدا کے قبرستان جائیں گے اور یادگار شہدا جائیں گے. اسی طرح کی اور فیک نیوز تھی, تو میں نے ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے. اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ شہدا کی خبروں پہ جا چکا ہوں. ظاہر جو شہدائے اردو ہیں میں ان کی خبروں پہ جا چکا ہوں. تو جو مہاجر حوالے سے شہدا ہیں پورا شہر ادب کی نگاہ سے دیکھتا ہے, لیکن میں نے کچھ ایسا کہا نہیں ہے. وہ فیک نیوز تھی. وہ اچھا آفاق میں ایک اور سوال ہے, آفاق صاحب یہ بتا دیں کہ 12 تاریخ کو ہونے والی ریلی کہاں سے شروع ہوگی؟ لیکن یہ ریلی ہے نہیں. میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ اپنے گھروں سے 100% لے کے نکلیں. لوگ ظاہر ایک دوسرے سے فون کر کے رابطہ کر کے, میں نے جس طرح کہا بھائی میں جو لوگ وہاں نکلے ہوں گے تو میں جا کے ان کو جوائن کروں گا. تو کوئی کام نہیں ہے, یہاں پر اختتام ہوگا. لوگ احتجاج ریکارڈ کر کے 1 گھنٹے بعد بھی واپس جا سکتے ہیں, اور لوگ پوری رات بھی سڑکوں پہ گھوم سکتے ہیں. اچھا یہ آپ نے شہر کراچی کے حادثات کی جب بات کی اس پہ آپ نے آواز اٹھائی, اس کے بعد جب یہ کے بعد دیگر ٹریفک کے حادثات ہوئے, لوگ اس میں جو ہے اپنی جانوں سے گئے, مشتعل افراد نے ڈمپروں کو آگ لگائی, تو فوری طور پہ جو ان کی نمائندہ تنظیم تھی انہوں نے آپ کے خلاف جو ہے مقدمات درج کروائے, اور آپ کو جو ہے ان کا سامنا بھی کرنا پڑا. لیگل ٹیم آپ کے پاس موجود ہے. کل رات کو جو لیاقت محسود نے جس طریقے سے جو ہے پاکستان کی مخالفت کی بات کی ہے, تو کیا آپ ان کے خلاف ریاست کے مخالف جانے پر کوئی قانونی کارروائی کے لیے آپ رابطہ کریں گے, یا اپنی ٹیم آپ کی اس حوالے سے کوئی کام کر رہی ہے؟ اچھا اس میں ایک چیز جوڑ دیجیے. میں غرض کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو دیکھیے میں ہر مرتبہ جو ہے وہ ایگزامپل الطاف صاحب بن جاتے ہیں, لیکن تعلق نہیں. اس شخص نے غلطی کی اور وہ غلطی ہے, گناہ ہے کہ میرے باپ دادوں کے وطن کو کوئی مرد آباد کہے, لیکن اس کی ایف آئی آر کسی پنجابی پٹھان سندھی بلوچ نے نہیں کٹوائی بلکہ اسٹیٹ نے کٹوائی. آج کے اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شخص یہ کہے کہ ہم پاکستان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. آج بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اور میں انتظار کروں گا کہ اسٹیٹ اس پر کیا کرتی ہے, اس لیے کہ وہاں پر بھی اسٹیٹ نے کیا تھا, یہاں پر بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جب اس نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے تو اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے. اچھا آج شام 7 بجے ایک FIR کروانے کے لیے کچھ لوگ جا رہے ہیں گارڈن تھانے میں لیاقت محسود کے خلاف, کچھ علاقے کے نوجوان ہیں, آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ لیکن میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ انتظار کریں کہ اسٹیٹ کیا کارروائی کرتی ہے, اس لیے کہ ہمیں اسٹیٹ کو اس کی ذمہ داری نبھانے کا موقع دینا چاہیے. اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو پھر لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ دوسرے معاملات کے اندر اسٹیٹ کا رویہ کچھ اور ہے, اس معاملے میں اسٹیٹ کا رویہ کچھ اور ہے. افاق بھائی میرا یہ آخری سوال ہے کہ پیپلز یہ آپ کے آپ کہاں پر لوگوں کو جمع کریں گے تاکہ میں 4 بجے اور 5 بجے کے بعد کسی وقت بھی جو ہے وہ میں جوائن کروں گا کہیں پہ بھی. اچھا اور کراچی کی میں ظاہر ہو سکتا ہے بات ہو سکتا ہے یوزی روڈ ہی ہو جہاں میں پہلے کہا تھا. اچھا کراچی کی اور مزید سیاسی پارٹیوں نے بھی آپ کی جو ریلی ہے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے آپ کے ساتھ؟
جی بہت سارے لوگوں نے کیا, تمام تاجر تنظیموں نے کیا ہے, اور تاجر تنظیموں کے جو اتحاد ہیں انہوں نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے, بلکہ انہوں نے اصولی طور پر یہ طے کیا ہے کہ مارکیٹوں میں سینکڑوں دکانیں ایک ایک مارکیٹ میں ہوتی ہیں, اور مارکیٹ کی یونینوں نے اس بات کا پرومس کیا ہے کہ ان کی دکان کے اوپر 4 سیلس مینس ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم اس میں سے ایک 2 سیلس مینس جو ہے وہ ریلی کے لیے وقت کریں گے, اور ہم خود بھی شریک ہوں گے. جو ان کی لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وہاں ریلی میں پائیں گے, اور وہ سب آنے کے لیے تیار بیٹھے. انہوں نے فلیکس بنائے اپنی مارکیٹوں میں لگائے. تو ایک مثبت رجحان ہے اس وقت, اور ظاہر ہے وہ اس لیے ہے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹی کا شو نہیں ہے, بلکہ یہ کراچی والوں کا شو ہے, کہ کراچی والے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.